اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، صدقہ زیادہ دیا کرو کہ اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نیند رزق روک دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک ہر شخص اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص صدقہ دینے کے لیے نکلے اور مر جائے تو اس کے لیے جنت کا میں ضامن ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخاوت کرو تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر قرض صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب تر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی صدقہ پانی پلانے سے بڑے ثواب والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرو کہ ان کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ مہمان کے لیے پرتکلف لذیذ کھانا تیار کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ لوگوں نے دریافت کیا، ایمان کس طرح تازہ ہوتا ہے؟ فرمایا، کثرت سے لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چھینک مارتے ہی الحمدللہ کہا، اسے پیٹ کی بیماری نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا، بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک کرنا منہ کو پاک کرنے والا اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 انگلیوں سے کھانا انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت سے خاص کر کے بچو، اس لیے کہ یہ بدکاری سے بدتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان لیا کہ نماز لازمی حق ہے اور پھر اسے ادا بھی کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔